بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بلیک ہول کے بارے میں بنیادی معلومات شامل یہ بات ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ بلیک ہول تو روشنی کو بھی نگل لیتا ہے، تو آخر اس کی تصویر کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اور اس کے ارد گرد نارنجی رنگ میں بلیک ہول کے ارد گرد موجود گیس اور مادہ نظر آ رہا ہے۔ بلیک ہول کے قریب ایک ایسی سرحد ہوتی ہے جس سے آگے کوئی بھی شے چلی جائے تو بلیک ہول اسے نگل جاتا ہے۔ اس سرحد کو ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے۔ اس سرحد سے باہر موجود مادے کو بلیک ہول یکلخت نہیں نگل سکتا۔ اس تصویر میں نارنجی رنگ کی روشنی دراصل اس گیس اور مادے سے آ رہی ہے جو بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن سے باہر موجود ہے، اور جو روشنی کی رفتار سے تھوڑی ہی کم رفتار کے ساتھ بلیک ہول کے گرد محو گردش ہے۔ چنانچہ بلیک ہول اسے نگل نہیں سکتا اور یوں اس کی تصویر بنانا ممکن ہوا ہے۔ تصویر میں دکھائی دینے والے تین روشن دھبے دراصل ہاٹ سپاٹ یعنی وہ جگہ ہیں جہاں گیس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ جگہ روشن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ تین الگ الگ روشن مقام نہیں ہیں، بلکہ دراصل بلیک ہول کی تصویر بنانے کے لیے کی گھنٹوں تک ریڈیو ویوز کو قید کیا گیا ہے، اور پھر ہزاروں تصاویر بنا کر ان کو ایک دوسرے پر سپر امپوز کیا گیا، اور آخر میں ہمیں تمام تصاویر کا نتیجہ ایک واحد تصویر حاصل ہوئی۔ اس لیے ایک ہی روشنی مقام کئی گھنٹوں تک تصاویر لینے کے دوران اپنی مسلسل حرکت کی وجہ سے تین جگہوں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ بلیک ہول ہم سے بہت دور ہے اور سائز کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ بڑا نہیں، چنانچہ یہ آسمان میں بہت ہی چھوٹا، یعنی کہ سادہ الفاظ میں آسمان پر لگے ایک نقطے سے بھی کئی گنا چھوٹا ہے، اور اسی لیے بہت زیادہ میگنیفیکیشن حاصل کرنے کی کوشش کی گئی جس میں تصویر دھندلی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ بلیک ہول کے نزدیک موجود گیس اور مادہ بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں، اور کسی بھی حرکت کرتے ہوئے جسم کی تصویر ہمیشہ دھندلی ہی آتی، جیسے موشن بلر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے کسی بھاگتے ہوئے بچے کی تصویر لینے کی کوشش کی جائے یا چھت پر لگے ہوئے چلتے ہوئے پنکھے کی تصویر بنائی جائے، تو ایسی متحرک چیزوں کی تصویر ہمیشہ دھندلی آتی ہے۔ اسی طرح یہ تصویر چونکہ ویزیبل لائٹ سپیکٹرم میں نہیں بلکہ ریڈیو ویوز کے ذریعے بنائی گئی ہے، اس لیے اصل تصویر میں کوئی رنگ موجود نہیں تھا، یعنی کہ اصل تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی، لیکن انسانی آنکھ اور ذہن بلیک اینڈ وائٹ تصویر کی باریکی کو زیادہ واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے، اس لیے انسانی آنکھ اور ذہن کے لیے زیادہ قابل قبول اور مناسب بنانے کے لیے کمپیوٹر سافٹ ویئرز کے ذریعے اسے رنگین بنایا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے نارنجی رنگ کا ہی انتخاب اس لیے کیا گیا کہ روشنی کے غیر بصری نان ویزیبل اسپیکٹرم یعنی انفراریڈ اور ریڈیو ویوز وغیرہ کی ویو لینتھ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والے رنگوں میں سرخ یا نارنجی رنگ کی ویو لینتھ کے قریب ہوتی ہے۔ اس لیے غیر بصری ویو لینتھ کی تصویر کے لیے سرخ یا نارنجی رنگ کو اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے غالب امکان موجود ہے کہ مستقبل میں جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کی طرف سے لی گئی تصویر بھی سرخ یا نارنجی رنگ میں ہی نظر آ سکے گی۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی معلومات کے ساتھ شکریہ۔